الحمد مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں BA اردو MJC2 سیمسٹر 2 سے پڑھیں گے خواجہ الطاف حسین حالی کی نثر نگاری۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ دیکھیے آپ اسکرین پر خواجہ الطاف حسین حالی کی نثر نگاری۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب و سخن میں ایک ایسا نام ہے جس کے احسانات کی بدولت جدید اردو عالمی معیار کے سفر پر گامزن ہو گئی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ادب و سخن دونوں میں بھرپور خامہ فرسائی کی اور اہل دنیا سے داد و تحسین وصول کی۔ اسی کی کاوشوں کی بدولت بر صغیر پاک و ہند میں علم و عمل کے چراغ روشن ہوئے اور بصیرتوں کو زندگی کا سراغ ملا۔ یہ الطاف حسین حالی کے کارنامے ہیں۔ اردو علم و ادب کا ہر شعبہ اس کا ممنوع احسان ہے۔ شاعری ہو یا نثر، تنقید ہو یا تحقیق، ہر پہلو میں حالی ہی کو معیار سمجھا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ حالی ہی نے جدید اردو نظم ہو یا پھر تنقید نگاری ہو یا نثر کے اندر کہتے ہیں کہ سوانح نگاری ہو وغیرہ ہو، یہ خواجہ الطاف حسین حالی ہی کی دین ہے۔ حالی کے متعلق مشہور ہے کہ ان کا انداز تحریر سادہ و سلیس ہے، یعنی بالکل سادہ، وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں اور آرائش زبان کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ ان کی تحریر میں تکلف نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، حالی کی ادبی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حالی نے اپنی ادبی خدمات کے ذریعے اردو شعر گوئی اور نثر نگاری دونوں کو کافی متاثر کیا۔ خاص کر نثر نگاری میں ان کا بہت اہم حصہ رہا ہے۔ حالی کی نثر نگاری کا آغاز 1864 سے 1867 کے درمیان ہوا۔ ان کی کتابوں میں مولود شریف اسے انہوں نے 1864 اور 70 کے درمیانی عرصہ میں لکھی، لیکن 1923 میں ان کے بیٹے سجاد حسین کے ذریعے پہلی بار شائع ہوئی۔ اصول فارسی 1864، تریاق مسموم 1868، شواہد الالہام 1872، مبادئ علم جیولوجی اور مجالس النساء قابل ذکر ہے۔ مجالس النساء کو انہوں نے مجالس النساء جو ہے یہ اصلاحی ناول ہے ان کا، انہوں نے 1874 میں لکھی، جس میں انہیں لارڈ بروک کی طرف سے 400 کا مجالس النساء کو انہوں نے 1874 میں لکھی، جس پر انہیں لارڈ بروک کی طرف سے 400 کا انعام بھی ملا۔ یہ کتاب لمبے عرصے تک اودھ اور پنجاب کے مدرسوں کے نصاب میں شامل رہی۔ یہ ایک اصلاحی اور اخلاقی کتاب ہے، اسے کافی مقبولیت ملی۔ اسی دوران ان ابتدائی ایام میں انہوں نے سوانح حیات پر بھی ایک فارسی کتاب سوانح حکیم ناصر خسرو لکھی۔ حالی نے مضمون نگاری میں بھی حصہ لیا۔ ان کے ابتدائی مضامین کا مجموعہ مضامین حالی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ مجموعہ 32 مضامین پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں
اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ اس کے بعد حالی نے اردو سوانح نگاری کی طرف رخ کیا اور 1886 میں حیات سعدی لکھ کر اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کی بنیاد رکھی۔ یہ حیات سعدی میں یہ کتاب شیخ سعدی کی حیات اور کارنامے پر مشتمل ہے۔ یعنی حیات سعدی جو ہے یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حیات و خدمات، ان کے کارنامے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ حالی نے اسے دو حصوں میں بانٹا۔ پہلے حصے میں سعدی کے حالات زندگی کو رکھا اور دوسرے حصے میں ان کے کلام کا جائزہ لیا۔ اب آگے دیکھیے۔ پھر حالی تنقید نگاری کے میدان میں قدم رکھا اور 1993 میں معروف و مقبول کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ پھر تنقید کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور 1893 میں معروف و مقبول کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں باقاعدہ تنقید نگاری کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ حالی کی یہ بہت اہم کتاب ہے، یعنی مقدمہ شعر و شاعری۔ اس میں انہوں نے اصول شاعری پر بھی بحث کی ہے، یعنی مقدمہ شعر و شاعری پر میں۔ اور ایک بات جان لیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کو آپ تنقید کے باب میں یعنی 4 سیمسٹر میں بھی پڑھیں گے۔ اور شعری اصناف کا بھی جائزہ لیا۔ آل احمد سرور نے اس کتاب کو اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو کہا ہے۔ تو اگر آپ وہاں اگزام دے رہے ہوں 4 سیمسٹر میں تو پوچھ لیں کہ آل احمد سرور نے حالی کی کس کتاب کو اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو کہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ آئیے ناظرین آگے دیکھتے ہیں۔ تنقید کے بعد حالی پھر سوانح نگاری کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے استاد مرزا اسداللہ خاں غالب کی سوانح حیات یادگار غالب کے نام سے کتاب لکھتے ہیں، جس کی اشاعت 1897 میں ہوئی۔ یادگار غالب بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ غالب کی حیات اور اس سے متعلقات پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں حالی نے ان کے کلام کا انتخاب رکھا۔ آئیے آگے دیکھیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد ہی حالی نے سر سید احمد خان کی حیات پر بھی لکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ سوانح کتاب حیات جاوید کے نام سے 1901 میں شائع ہوا۔ اس میں حالی نے سر سید کی خامیوں کا ذکر نہیں کیا اور ان کی تعریف زیادہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شبلی نے اس کتاب کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کہا ہے۔ اس کے علاوہ نثری کتابوں میں مقالات حالی، مکتوبات حالی بھی قابل ذکر ہیں، جنہیں بعد میں مرتب کیا گیا۔ اور حالی کی تینوں سوانح کے اندر جو ہے یہ حیات جاوید، جس میں انہوں نے سر سید احمد خان کی سوانح حیات لکھے ہیں، یہ تینوں کہتے ہیں کہ سوانح حیات میں 1 نمبر پر ہے سب۔ آگے دیکھیے۔ حالی نثر نگار کے ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے نظمیں، غزلیں، قصیدے، مرثیہ بھی لکھے۔ مسدس مدو جزر اسلام یعنی مسدس حالی ان کا بہترین شعری کارنامہ ہے۔ اسے انہوں نے سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی، جس کی اشاعت 1879 میں ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعہ نظم حالی 1890 15 نظموں پر مشتمل ہے۔ دیوان حالی 1893 اور جواہرات حالی قابل ذکر ہیں۔ حالی کی مشہور نظموں میں برکھا رت جو نظم ہے یہ آپ کو 3rd سیمسٹر میں پڑھنا ہے۔ نشاط امید، حب وطن، مناظرہ رحم و انصاف، مناجات بیوہ، چپ کی داد، تعصب اور انصاف، اور قوم کی پاسداری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے 5 مرثیے اور متعدد قصیدے بھی لکھے۔ ان کے علاوہ ان کی غزلیں کو بھی
کافی مقبولیت ملی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں۔